بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود کا خزانہ کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اور محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل کے ساتھ یعنی پہلے باب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسے کہ ہم آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف 10 ابواب پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً 160 اعشار ہیں۔ اس کی بے انتہا فضیلت اور فیوز و برکات ہیں جن کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، کسی بھی چیز کی فضیلت ہم تب تک جان نہیں سکتے جب تک ہم اپنی زبان میں اسے سمجھ نہیں جاتے۔ اسی غرض سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کو اس طرح پیش کریں تاکہ آپ اسے سمجھ کر بآسانی یاد بھی کر سکیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید بھی ہو سکیں۔ ہم آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کے عربی متن کو پڑھیں گے، اس کا انگلش اور اردو ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر تشریح اور مشکل الفاظ معانی بھی پیش کریں گے۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ شکریہ۔ سامعین، پہلی فصل کے 12 اعشار ہیں اور اس فصل کا نام الفصل الاول فی ذکر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا، جس میں وہ خود ہی سوال کرتے اور خود ہی جواب دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس باب میں ان چند یادوں کا ذکر ہے جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جن راہوں پر آپ چلے، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے، جس وادی سے گزرے، جس پہاڑ میں رکے، ہر ایک چیز سے جڑی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے غم، عشق میں تڑپ اور آنسوؤں کا حال بیان کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اعشار کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ اے میرے مالک، درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ۔ My master, descend peace and blessings continuously and eternally علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، اپنے محبوب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ On you, beloved, the best of all creation. امن تذکر جرانم بذی سلمی، کیا مقام ذی سلم کے ہمسایوں کی یاد میں؟ It is because of your remembrance of the neighbors of ذی سلم, that place near Medina. مزجت دمعا جرام مخلط بدمی، ملا دیا ہے تو نے آنسوؤں کو جو تیری آنکھ سے جاری ہیں خون کے ساتھ۔ The tears mixed with blood are flowing from your eyes. با محاورہ ترجمہ، کیا تم نے ذی سلم کے پڑوسی کی یاد میں آنکھ سے بہنے والے آنسو کو خون سے ملا دیا ہے؟ یعنی کیا تم اپنے محبوب کی یاد میں خون کے آنسو رو رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد آ گئے ہمسائے گانے ذی سلم، خون کے آنسو جو آنکھوں سے رواں ہیں دم بدم۔ امام بصیری خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری آہوزاری کا سبب کیا ہے؟ کیا تجھے ذی سلم یا سلم درخت کے نیچے آرام فرمانے والے محبوب یاد آ گئے یا آ رہے ہیں، جس سے تیری آنکھ بھر آئی اور تیرا دل بے قرار ہو گیا؟ اس کے الفاظ معنی پیش کیے دیتے ہیں۔ تذکری، یہ یاد کرنے سے ہے، تذکرہ کرنا۔ جیران، یہ جار کی جمع ہے، پڑوسی کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ادباً جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ ذی سلم، سلم ایک درخت کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو اس کے نیچے آرام فرماتے تھے، اس لیے یہاں ذی سلم یعنی سلم والے فرمایا گیا ہے۔ مزجتا، ملا دینا۔ دمعن، یہ آنسو کو کہا جاتا ہے۔ جرا، یجری، جاری ہونا۔ مقلتن، آنکھ کی سیاہی و سفیدی کو کہتے ہیں، اور دم، خون کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع دماؤن ہے۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، یا کاظمہ کی طرف سے ہوا چلی، اور it is because of the breeze blowing from Kazima, one of the name of Medina.
او امد البرق فی الظلماء من ادمی، یا ادم پہاڑ سے اندھیری رات میں بجلی چمکی، اور it is the lightning struck in the darkness of the night from the mount of Idam, mountain near Medina۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ، یہ تمہارے گریہ خون کا سبب کاظمہ کی جانب سے چلنے والی ہوا ہے، یا وادی ادم سے اندھیری رات میں چمکنے والی بجلی ہے، اور تم محبوب کی یاد میں خون کے آنسو بہا رہے ہو۔ یا صبا لائی ہے سمت کاظمہ سے ایک پیام، یا ہوا بجلی سے روشن رات میں کوہ ادم۔ اس شعر میں شاعر خود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تیرا خون کے آنسو رونا تین حالتوں سے خالی نہیں، یا تو ذی سلم کے محبوب یاد آئے ہیں، یا کاظمہ کی جانب سے چلنے والی ہوا اس گریہ کا سبب ہے، یا اندھیری رات میں ادم پہاڑ سے چمکنے والی بجلی اس کا سبب ہے، اور تینوں کی نسبت میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ الفاظ معنی، ام یا یہ حرف عطف ہے، حبتی حبا یحب یہ واحد مؤنث ہے، معنی چلنا، الریح ہوا، تلقا جانب یا سمت کو کہتے ہیں، کاظمہ مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اومدہ یہ ہلکی چمک، برق بجلی کو کہتے ہیں، ظلمائی تاریکی کو کہتے ہیں، تاریک، اور ادم مضافات مدینہ کے ایک پہاڑ یا ایک وادی کا نام ہے۔ فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا، پس کیا ہوا تیری آنکھوں کو اگر تو کہتا ہے تھم جاؤ تو بہنے لگتی ہیں۔ What has happened to your eyes? The more you tell them to stop, the more they continue flowing. وَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُلْتَ اسْتَفِقْ يَحِمِي، اور تیرے دل کو کیا ہوا اگر تو اسے سنبھلنے کا کہتا ہے تو زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ What is the matter with your heart? The more you tell it to come to its senses, the more it is distracted by love. تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جب تو انہیں رونے سے روکتا ہے تو وہ اور بہنے لگتی ہیں، اور تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے جب تو اسے کہتا ہے قرار پکڑ تو وہ اور غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہیں زار زار، کیا ہوا دل کو تیرے کیوں اس قدر کھاتا ہے غم۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیری آہو بقا کا سبب یاد محبوب یا یاد دیار یار نہیں تو پھر کیا بات ہے کہ جب تو اپنی آنکھوں کو رونے سے روکتا ہے تو وہ اور بہنے لگتی ہیں، اور جب تو اپنے دل سے کہتا ہے قرار پکڑ تو وہ اور غمگین ہو جاتا ہے۔ تیرا ان دونوں کا مالک نہ ہونا ہی محبت کی علامت ہے۔ الفاظ معنی، ما حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، عینئی کا تیری آنکھیں، اکففا کفا یکفو رکنا، ہماتا گرنا بہنا اور وہ دونوں آنکھیں آنسو بہانے لگی، استفق افاقہ حاصل کرنا، اور یہیمی دل کا بے اختیار کسی کی طرف مائل ہونا یعنی کسی پر فریفتہ ہونا۔ ایحسب الصب ان الحب منکتم، کیا عاشق گمان کرتا ہے کہ راز محبت چھپ جائے گا۔ Does the fervent lover think that his love can be concealed؟ ما بین منسجم منہ و مضطرب، جبکہ وہ بہتے آنسوؤں اور دل بے قرار کے درمیان ہے۔ While his eyes are shedding tears and his heart is glowing، کیا عاشق یہ خیال کرتا ہے کہ بہنے والے آنسو اور بھڑکنے والے دل کے درمیان محبت پوشیدہ رہے گی؟ ہے ابس تیرا گماں چھپتا نہیں ہے راز عشق، اس کو افشاں کر رہے ہیں سوز دل اور چشم نم۔ امام بصیری بطریقہ تجرید خود کو گرفتار محبت ہونے پر ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ محبت نہیں ہے تو کیوں مضطرب دل اور عشق برساتے آنسوں کے درمیان ہے؟ تیرا یوں آنسو بہانا اور بے قرار رہنا ہی محبت کی علامت ہے۔ الفاظ معنی، یحسبو خیال کرنا گمان کرنا، صبو بہانا، یہاں مراد عاشق کامل، اور عاشق کامل کو صب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی فراق یار میں آنسو بہاتا رہتا ہے۔ حبا محبت کرنا، منقطمن پوشیدہ ہونا، منسجمن بہنے والا یعنی بہنے والا آنسو، اور مضطرمی بھڑکنے والا یعنی سوز سے بھڑکنے والا دل۔ لولا الہوا لم طرق دمعا علی طلل، اگر تجھے عشق و محبت نہ ہوتی تو کھنڈرات پر آنسو نہ بہاتا۔ Had it not been for the love, you would not have shed tears at the ruins of your beloved.
ولا ارقت للذکر البانی والعلم، اور نہ ہی باندھ درخت اور جبل ہرا کی یاد میں جاگتا. Nor would you become restless at the remembrance of the cypress tree and the high mountain. اگر محبت نہ ہوتی تو تم ٹیلوں پر جو محبوب کی نشانیاں ہیں آنسو نہ بہاتے، اور نہ ہی درخت بان اور علم پہاڑ کی یاد میں راتوں کو جاگتے. یوں نہ ویرانوں پہ روتا گر نہ ہوتا سوز عشق، مسترب کرتے نہ تجھ کو قصہ بانو علم. یہ ایک اور دلیل ہے موصوف کے دل میں محبت کے گھر کر جانے کی. مطلب یہ کہ محبت کا بادشاہ تیرے دل کے شہر میں قیام پذیر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ویرانوں میں یوں بے چین و بے قرار نہ پھرتے، اور نہ ہی درخت بان اور علم پہاڑ کو یاد کر کے روتے. کہا جاتا ہے کہ بان درخت سے مراد مکہ شریف سے قریب ایک درخت ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور صحابہ سے مکالمہ فرماتے. اور اس پہاڑ سے مراد یا جبل ہرا ہے یا پھر جبل ابی قبیس ہے. اس کے الفاظ معنی لولا اگر نہیں، ہوا محبت کرنا، طرق بہانے کو کہتے ہیں، اور تلالن کا معنی ٹیلا ہے، ارقتا راتوں کو جاگنا، بان یہ خوشبودار درخت ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب تھا، جس کے سائے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیلولہ بھی فرمایا تھا، اور یہ نہایت خوشبودار درخت ہے. علم پہاڑ کا نام ہے. کہا گیا ہے کہ اس جگہ پہاڑ سے مراد مکہ کے پہاڑوں سے جبل ابی قبیس یا جبل ہرا ہے. بان اور علم سے لغوی معنی کے علاوہ حجاز کے یہی دو مقامات مراد لیے گئے ہیں. فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ، پھر تو محبت کا انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ گواہی دے چکے. How do you deny love after the testimony؟ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ، اس کی تجھ پر دو عادل گواہ آنسو اور بیماری. Born against you by two reliable witnesses as your tears and illness. تم محبت کا انکار کیسے کر سکتے ہو بعد اس کے کہ تمہارے خلاف آنسو اور طویل بیماری جیسے شاہدان عدل اس محبت کے گواہ ہیں. عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں ہے، گواہ معتبر صورت تیری اور چشم نم. یعنی جب تمہارے آنسو اور تمہاری بیماری راز عشق کو افشاں کر رہی ہے اور اس کی شہادت دے رہی ہے تو تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو. اس شعر میں حرف استفہام کیفا یا تو تعجب کے لیے ہے، جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے کیفا تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، یا توبیخ کے لیے یعنی ڈانٹنے کے لیے ہے. یعنی اب تو انکار نہ کر کہ دو عادل گواہ آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ایک آنسو اور دوسرے کمزوری. یہ وہ شعر ہے جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر جھوم رہے تھے. لہٰذا قاری کو چاہیے کہ حاجت اور ضرورت کے وقت اسے 3 بار پڑھ لے. اس کے الفاظ معنی کیفا کیسے، سوالیہ ہے، یہاں بطور حرف تعجب استعمال ہوا ہے. اور تنکرو اس کا معنی انکار کرنا، حبن محبت کو کہتے ہیں، شہیدت گواہی دینا، عدولو یہ عادل، اور سقمی یہ بیماری کو کہتے ہیں. وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَدَنًا، اور نقش کر دیے ہیں غم محبت نے آنسو اور کمزوری کے 2 خط. Love has ingrained 2 lines of fears and withered your face. مثل البہاری علی خدیک والعنم، تیرے چہرے پر نرم و سرخ شاخوں والے درخت اور گلاب زرد کی طرح. And your cheeks like yellow rose and reddish tree، اور غم نے تمہارے رخساروں پر زرد و سرخ گلاب کے پھولوں جیسی آنسوؤں اور لاغری کی 2 لکیریں کھینچ دی ہیں. خط اشک اور لاغری نے عشق ثابت کر دیا، زرد رخساروں پہ گویا سرخی شاخ عنم. یعنی تم محبت کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ غم عشق نے تمہارے دونوں رخساروں پر خون کے آنسوؤں کی سرخ اور لاغری کی زرد لکیریں کھینچ دی ہیں. 2 عادل گواہ بھی آپ کے خلاف ہیں. اسی طرح آپ کے رخسار کے صحیفے پر محبت کی داستان 2 خط سرخ و زرد لکیروں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہیں. حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ محبوب کی یاد میں ایک طویل عرصے تک روتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے رخسار پر 2 لکیریں بن گئی، ایک سرخ جو کہ آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کی وجہ سے تھی، دوسری زرد جو کہ قلب کی بے چینی اور بے قراری کی بنا پر تھی. الفاظ معنی
اسبتا ثابت کرنا، الوجد یہ رنج و حزن یعنی غم کو کہتے ہیں، خطئی یہ دو لکیریں ہیں یعنی خط سے ہے، عبرتن آنسو، دنن لاغری کو کہتے ہیں، البہار یعنی بہاری جو ہے وہ گلاب زرد ہے، خد یہ رخسار ہیں، عنمی گلاب سرخ یعنی ایک سرخ ڈالوں والے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ نعم سرا طیف من احوا فارقنی، ہاں رات کو مجھے محبوب کا خیال آیا تو اس نے مجھے بے خواب کر دیا۔ Yes, thoughts of the beloved came to me at night and kept me awake. والحب یعترض اللذات بالالم، اور محبت دکھ درد سے لذتوں کو مٹا دیتی ہے۔ And love transforms pleasures into pain، شاعر جو اب تک محبت کے انکاری تھے اپنی محبت کا یوں اقرار کرتے ہیں، جی ہاں رات مجھے میرے محبوب کی یاد آ گئی تھی جس نے ساری رات مجھے بے خواب کیے رکھا، اور محبت لذتوں کو رنج و الم میں تبدیل کر ہی دیتی ہے۔ ہاں خیال یار نے مجھ کو جگایا رات بھر، لذتوں کو کر دیا عشق نے رنج و الم۔ بار بار انکار کے بعد بالآخر عاشق نے اپنی محبت کا اقرار کر ہی لیا کہ محبوب کی یاد مجھے راتوں میں بے کل کیے رکھتی ہے، اور یقیناً عشق جب دل میں گھر کر جائے تو وہ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نیند بلا شبہ ایک نعمت ہے، لیکن محبوب کی یاد نے عاشق کو اس نعمت سے دور کر دیا ہے۔ الفاظ معنی، نعم ہاں کلمہ ایجاب ہے، سرا رات میں سفر کرنا، طیفہ طیف خیال، احوا محبت کرنا، الرقنی جگانا، یعترضو حائل ہونا یا بدل دینا۔ یا لائمی فی الحول عذری معذراتن، قبیلہ عذرا کسی محبت کرنے میں اے مجھے ملامت کرنے والے میرا عذر قبول کر۔ You who reproach me regarding my love for one of the tribe of Uzra, excuse me. منی الیک ولو انصفت لم تلومی، اور اگر تو انصاف کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔ From me to you, if you do justice, you would not reproach me. اے سچی محبت پر مجھے ملامت کرنے والے میری معذرت قبول کر، اور اگر تم نے انصاف کیا ہوتا تو مجھے ملامت ہی نہ کرتے۔ ناصحا تو عشق میں کر معذرت میری قبول ہے، اگر انصاف تجھ میں کر نہ مجھ پر یہ ستم۔ بنی عذرا یمن کا ایک قبیلہ تھا جو کثرت عشق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے نوجوان مرد عشق میں اس کی دوا یعنی وصال یار نہ پانے کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے۔ ان کے نوجوانوں میں پاکیزگی اور ان کی خواتین میں عفت اور پاک دامنی تھی، جس کی بنا پر وہ برے افعال سے باز رہا کرتے تھے اور آپ بھی گھل گھل کر ختم ہو جاتے تھے۔ اس شعر میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی محبت کی پختگی اور سچائی کو بنی عذرا کے قبیلے سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ملامت کرنے والے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو میری محبت کی گہرائی کو جان کر انصاف کرے تو تو کبھی مجھے ملامت نہ کرے اور مجھے اس میں معذور سمجھے۔ لائمی یہ الفاظ معنی ہے، لائمی ملامت کرنے والا، الحول عذریی یہ بنی عذرا کی جانب منسوب ہے جو عرب کا مشہور قبیلہ تھا اور جس کے افراد نے سچی محبت کرنے والوں میں بڑا نام پایا۔ انصفتا انصاف کرنا، اور لام تلومی ملامت نہ کرنا۔ عدد کا حالی لا سری بمستترن، میرے عشق کا حال تجھ سے آگے لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور نہ ہی کوئی میرا راز۔ My state of love has been expressed to you, and now my secret is no longer concealed. انل وشاتی ولا دائی بمنحسمی، چغل خوروں سے پوشیدہ ہے اور نہ ہی کوئی مرض میرا ختم ہونے والا ہے۔ From those who malden me, nor is there something to check my agony. اے ملامت گر تجھ تک میرا حال پہنچ چکا اور میرا راز عشق چغل خوروں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور نہ میرا مرض محبت منقطع ہونے والا ہے۔ اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا، درد میرا ہو نہیں سکتا کسی صورت سے کم۔ یعنی جب ملامت گروں کو میرے حال تباہ کا علم ہے اور میرا عشق تشت ازبام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اس کا علم چغل خوروں کو بھی ہو گیا ہے، اور یہ مرض محبت اچھا ہونے والا بھی نہیں ہے، تو مجھے ملامت کرنے اور ترک عشق کا مشورہ دینے سے کیا حاصل؟
یہاں لفظ عادت سے ملامت کرنے والے کو یا تو بد دعا دی گئی ہے یا دعا۔ بد دعا تو اس معنی میں کہ جس مرض عشق میں مبتلا ہوں تو بھی مبتلا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ پر آر دلایا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ خود وہ کام نہ کر لے۔ اور دعا اس معنی میں کہ نصیحت کرنے والا سچا خیر خواہ ہے، لہذا شاعر اسے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھائی کر۔ تو عادت یہ تجاوز کرنا یا پہنچنا ہوتا ہے، اور عادت کا حال ہی سے مراد کے معنی مطلب میرا حال تجھ کو پہنچ گیا یا تیری کیفیت بھی وہی ہو جائے جو میری ہے۔ سری راز کو کہتے ہیں، مستترن پوشیدہ رہنے والا یعنی مخفی، بشاتی چغلی کھانے والا، دائی بیماری یا دائی مطلب میری بیماری، منحسمی یہ اس کا معنی ہے ٹوٹ جانا اور ختم ہو جانا۔ محتن النصح لکن لست اسمعہ، تو نے مجھے خالص نصیحت کی لیکن میں اسے سننے والا نہیں۔ You have sincerely advised me, I did not heed it. ان المحب عن العزال فی صمامی، بے شک عاشق ملامت کرنے والوں کو نصیحت سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ For verily a lover is deaf to his reproaching critics. اے ملامت گر تو نے مجھے ذاتی اغراض سے پاک اور خالص نصیحت کی لیکن میں اسے نہ سنوں گا، کیونکہ عاشق نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے بہرا ہوتا ہے۔ تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح، نہ سہا عاشق کے حق میں ہے سماعت کل عدم۔ شاعر نے جب سمجھ لیا کہ ملامت کرنے والے کو ملامت اگرچہ صورتاً ملامت ہے، کیونکہ اس نے اس عشق کو مجازی عشق سمجھا ہے اور کہا ہے کہ تیرا عشق فلانی بنت فلاں سے ہے، نہ کہ رحمان عز و جل اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مگر حقیقتاً نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ تو حضرت ناصح کو کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ نے مخلصانہ نصیحت کی ہے، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا کیونکہ عاشق ملامت کروں اور ان کی نصیحت سے بہرا ہوتا ہے۔ محتہ خالص کرنا، یہ الفاظ مانی ہے، محتہ خالص کرنا، نصح نصیحت کرنا، عزالی لائم اور ملامت کرنا، اور سامامی یہ بہرا ہے، بہرا اس کا معنی ہے۔ ان اتہمت نصیح الشیب فی عزلی، بے شک میں نے نصیحت کرنے والے بڑھاپے کے ملامت کرنے میں اس پر بھی تہمت لگا دی۔ I regarded with suspicion the advice of the elders in reproaching me. والشیب ابعد فی نصح عن التہم، حالانکہ بڑھاپا نصیحت کرنے میں تہمت سے بہت دور ہے۔ Wisdom and the advice of the elders is above suspicion. مجھے ملامت کرنے والے سن، میں نے خود کو ملامت کرنے پر بڑھاپے کو بھی جو ناصح اور مشفق ہے قابل تہمت سمجھا ہے، حالانکہ بڑھاپا نصیحت کرنے میں تہمت سے بہت دور ہوتا ہے۔ تھی ضعیفی کی نصیحت پھر بھی دل بدزن ہوا، گو نصیحت میں ضعیفی ہے بہت دور از تو ہم۔ مطلب یہ ہے کہ جب عاشق نے بڑھاپے کے آثار دیکھ لینے کے بعد بھی محبت سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو پھر کسی ملامت گر کی ملامت سے کیسے باز آ سکتا ہے، حالانکہ بڑھاپا از خود بہت بڑی نصیحت ہے۔ اتہمت یہ تہمت لگانا، الزام لگانا، نصیح ناصح نصیحت کرنے والا، الشیبی بڑھاپا یا پیری، عزلی ملامت کو کہتے ہیں، اور توہمی یہ تہمت کی جمع یعنی الزام لگانا۔ معزز سامعین، یہ 12 اعشار جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ پہلی فصل کے مکمل 12 اعشار آج اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ، الفاظ معنی کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ انشاءاللہ دوسری فصل کے ساتھ ہم جلدی ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مفید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہم سے کنیکٹڈ رہیے، انشاءاللہ آپ کو ایسی ہی مفید معلومات ملتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔